بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ایک دن حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کہیں جا رہے تھے۔ راستے میں آپ کے نیچے ایک چونٹی آ گئی جس سے اس کا ہاتھ مجروح ہو گیا۔ آپ تھوڑی دیر کھڑے ہو گئے اور افسوس کرتے رہے، حتیٰ کہ چونٹی سوراخ میں چلی گئی۔ رات کو خواب میں کیا دیکھتے ہیں؟ دیکھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے تھے کہ اے علی، تم نے کل کیا کام کیا جس کی وجہ سے خدا تعالیٰ اور اس کے فرشتے تجھ پر غضبناک ہیں؟ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی کہ حضور، کس وجہ سے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم نے چونٹی کا پاؤں زخمی کر دیا، وہ حق تعالیٰ کی یاد میں سے ہے، اور جب سے پیدا ہوئی ہے ذکر الہی سے غافل نہیں ہوئی سوائے اس وقت کے جب اس کا پاؤں مجروح ہوا۔ حضرت علی نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اب میرا کیا حال ہوگا؟ مطلب میرا کیا بنے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے علی، اگر وہ چونٹی تمہارے لیے معافی نہ مانگتی تو کام بہت مشکل تھا، لیکن اس نے بارگاہ رب العزت میں عرض کر دیا کہ اے اللہ، تیرے نزدیک عمل کا دار و مدار نیات اور ارادہ ہے، لیکن علی کا اس کام میں کوئی قصد اور ارادہ نہیں تھا، تو بہتر جانتا ہے۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالی نے اس کی معافی قبول فرما لی ہے۔ ناظرین، چونٹی کے بارے میں حضرت علی علیہ السلام کا ایک خطبہ نہج البلاغہ میں ہے کہ ایک شخص نے پوچھا، یا علی، چونٹی کے بارے میں بتائیں، تو مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ نے پورا خطبہ دیا کہ دیکھو، ان کا گھر 3 منزلوں میں ہوتا ہے۔ ایک منزل میں کھانے کا سامان رکھتی ہیں، اور ایک جگہ ملاقات کا کمرہ ہوتا ہے، اور ایک آرام اور سونے کا کمرہ ہوتا ہے۔ یہ برسات سے پہلے اپنے کھانے کا سامان جمع کر لیتی ہیں، مزدور جاتے ہیں، سامان لاتے ہیں۔ ان کے یہاں شفا خانے بھی ہوتے ہیں، اگر کوئی زخمی ہوتا ہے تو اس کا علاج بھی ہوتا ہے۔ اور اتنا عقل مند ہے یہ کیڑا کہ جب دھنیے کا بیج گھر میں لاتی ہیں تو پہلے اس کے 4 ٹکڑے کرتی ہیں، پھر ایک ایک ٹکڑا گھر میں لے جاتی ہیں۔ ایسا اس لیے کرتی ہیں کہ اگر دھنیے کا پورا بیج گھر میں لے جائیں تو جب برسات میں گھر میں پانی آئے گا تو دھنیے کا درخت اگ آئے گا تو اس کا مکان ٹوٹ جائے گا۔ اگر دھنیے کے بیج کو توڑ دیا جائے تو درخت نہیں اگ سکتا۔ ایک اور بہت مشہور واقعہ ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نہر کے کنارے بیٹھے ہوئے تھے کہ ان کی نگاہ ایک چونٹی پر پڑی جو گیہوں کا ایک دانہ لے کر نہر کی طرف جا رہی تھی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام اس کو بہت غور سے دیکھنے لگے۔ جب چونٹی پانی کے قریب پہنچی تو اچانک ایک مینڈک نے اپنا سر پانی سے نکالا اور اپنا منہ کھولا تو یہ چونٹی اپنے دانے کے ساتھ اس کے منہ میں چلی گئی۔ مینڈک پانی میں داخل ہو گیا اور پانی ہی میں بہت دیر تک رہا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام اس کو بہت غور سے دیکھتے رہے۔ ذرا ہی دیر میں مینڈک پانی سے نکلا اور اپنا منہ کھولا تو چونٹی باہر نکلی، البتہ اس کے ساتھ دانہ نہ تھا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس کو بلا کر معلوم کیا کہ یہ کیا ماجرا تھا اور وہ کہاں گئی تھی۔ اس نے بتایا کہ اے اللہ کے نبی، آپ جو نہر کی تہہ میں ایک بڑا کھوکھلا پتھر دیکھ رہے ہیں، اس کے اندر بہت سے اندھے کیڑے مکوڑے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو وہاں پر پیدا کیا ہے، وہ وہاں سے روزی تلاش کرنے کے لیے نہیں نکل سکتے۔ اللہ تعالیٰ نے مجھے اس کی روزی کا وکیل بنایا ہے، میں اس کی روزی کو اٹھا کر لے جاتی ہوں، اور اللہ نے اس مینڈک کو میرے لیے مقرر کیا ہے تاکہ وہ مجھے لے کر جائے۔ اس کے منہ میں ہونے کی وجہ سے پانی مجھے نقصان نہیں پہنچاتا۔ وہ اپنا منہ بند کر کے پتھر کے سوراخ کے سامنے کھول دیتا ہے، میں اس میں داخل ہو جاتی ہوں۔ جب میں اس کی روزی اس تک پہنچا کر پتھر کے سوراخ سے اس کے منہ تک آتی ہوں تو مینڈک مجھے منہ سے باہر نکال دیتا ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا کہ تو نے ان کیڑوں کی کسی تسبیح کو سنا؟ چونٹی نے بتایا، ہاں، وہ سب کہتے ہیں، اے وہ ذات جو مجھے اس گہرے پانی کے اندر بھی نہیں بھولتا۔ ناظرین، روزی رزق کا مالک میرا اللہ ہے، ہمیں بھی اس کی ذات پر توکل اور بھروسہ رکھنا چاہیے۔ ہم رازق کو چھوڑ کر رزق کے پیچھے بھاگتے ہیں، حالانکہ رزق میرے رب کے ذمے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں اپنی خالصتاً فرمانبرداری کے اندر زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کمنٹ سیکشن میں لکھ دیجیے آمین۔ اگر آج کا پیغام اچھا لگا ہو تو ویڈیو کو لائک، چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو آن کر دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔